اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے تکبیر ٹی وی کا ایک اسپیشل پروگرام جو بزرگان دین کے آراس کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کا میزبان عاطف جبار حیدری اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور آج کا پروگرام رومی عصر عارف باللہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ المعروف دمڑی والی سرکار، جن کا عرس مقدس سرزمین پاکستان کھڑی شریف کی سرزمین پر 14 شعبان المعظم شب برات کی رات کو، جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ حاضری دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور آج تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے یہ اعزاز میرے حصے میں آیا حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے۔ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا ان کی تصنیفات سے، ان کے زہد و تقوی سے، چار دانگ عالم میں جن کا شہرہ ہے، ان کا تعلق حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایسا والہانہ تعلق، وہ تعلق جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ تعلق میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضور پیر شاہ غازی کے ساتھ اس طرح کا تعلق جیسا تعلق کہ حضرت امیر خسرو کا تعلق حضور محبوب اولیاء خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا تعلق، اور وہ شخصیت حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمان آج تشریف فرما ہوں گے، عالم اسلام کی ایک خوبصورت آواز جو تحقیق کی دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور اسفار کی اگر ان کی ہسٹری کو بیان کیا جائے تو آپ کو ابو الاسفار کہنا بھی حق بجانب ہے۔ پوری دنیا میں جا کے تاریخ کو دیکھنا، تاریخ کو نقل کرنا، اور آج جس بارگاہ میں خراج کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، میری مراد ہمارے انتہائی محترم و مکرم حضرت علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب ہیں، جو تشریف لائے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں آپ کو تکبیر ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ بہت شکریہ حضرت علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب، جس طرح کہ آپ کو آج کے عنوان کا بخوب علم ہے کہ حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو خراج پیش کرنا ہے، اور دیگر بھی ہمارے ساتھی جو ہے آج ہماری اس بزم کا حصہ ہوں گے، وہ حضرت مفتی محمد اسلم خان نقشبندی صاحب، آپ بھی تھوڑی دیر تک آپ ان کو سکرین پہ دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، اور کھڑی شریف سے آج کی گفتگو جو ہے وہاں سے دعا لینے کے لیے، وہاں سے رومی کشمیر کی بارگاہ میں اپنا سلام بھیجنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہوں گے، حضرت علامہ ناصر سلطان صدیقی صاحب، اور خصوصی دعا جو ہے وہ وہاں کے جو زیب سجادہ ہیں حضرت میاں محمد عمر بخش صاحب، وہ وہاں سے دعا فرمائیں گے آج کے اس پروگرام کے لیے۔ تو وقت چونکہ ہمارے پاس مختصر ہے، چہ جائے کہ مزید کسی بات کو لمبا کیا جائے، میں اپنے معزز مہمان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے انتہائی محترم ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین جناب علامہ عاطف جبار حیدری صاحب آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کے اندر بلکہ یہ خوبصورت بزم جو سجائی آپ نے اس عرس کی نسبت سے اور اس کے اندر آپ نے موقع عنایت فرمایا. اور یقیناً یہ جو عرس کی بزم ہے اور عرس کی یہ محفل ہے، بہت سارے بزرگان دین دنیا بھر کے اندر جہاں بھی وہ رہے اور جہاں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریں، اور جس وقت وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد ان کے جو متبعین تھے، ان سے جو محبت کرنے والے اور تعلق رکھنے والے، انہوں نے ان کی یادوں کو زندہ رکھا، ان کی تعلیمات کو باقی رکھا، اور ان تعلیمات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ تھا وہ یہ عرس کی محافل بھی تھیں کہ سالانہ ان کے عرس کا جب وہ دن آتا تھا ان کے وصال کا اور ان کے اس دنیا سے جانے کا، تو اس دن کو وہ ایک عرس کے طور پر مناتے تھے، اور پھر ان کے اندر ان کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو زائرین تک، لوگوں تک، مریدین تک اور جتنے بھی لوگ ہیں ان تک پہنچاتے تھے. اسی طریقے سے جب ہم سرزمین کشمیر کو دیکھتے ہیں تو بلکہ کشمیر کی جو سرزمین ہے اسے اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ہیں، جیسے ملتان کو اولیاء اللہ کا شہر کہا جاتا ہے. اسی طرح اور دنیا کے اندر ابھی میں افریقہ میں گیا، ایتھیوپیا کے اندر، اور وہاں پر ایک شہر حرار سٹی، اس سے بھی مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کا شہر. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ جس جگہ پر بھی جائیں اور جہاں بھی جائیں تو نیک لوگ دنیا کے اندر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی زندگیاں جو گزاری ہیں وہ مخلوق خدا کے لیے، مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے، اور اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیا ہوتا تھا ان لوگوں نے. اور اس وجہ سے اب دنیا ان کو آج بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کشمیر کی اس سرزمین کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک بڑی شخصیت اور ایک بڑی ہستی جن کا نام ملتا ہے وہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں. اور آپ کا جو مزار ہے وہ کھڑی شریف مشہور ہے میرپور کی سرزمین کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستان کے رہنے والے لوگ، کشمیر کے رہنے والے لوگ جہاں بھی رہتے ہیں تو وہ کھڑی شریف سے واقف ہیں، اور کھڑی شریف کا نام سب نے سن رکھا ہے. اور پھر اس نسبت سے بھی آپ کو بہت شہرت ملی، اور اس وجہ سے بھی آپ کو ایک بہت زیادہ آپ کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہوئی کہ جو حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اپنی کتاب سیف الملوک لکھی اور دیگر جو آپ نے کتابیں لکھی ان کے اندر خاص طور پر آپ کا تذکرہ کیا. اور اس نسبت سے، اور پھر چونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی انہی کے مرید بھی ہیں اور انہی کے فیض یافتہ بھی ہیں، اور وہیں پر آپ کا مزار بھی ہے، اور پھر جتنا بھی آپ کا تعلق تھا انہی کے ساتھ تھا. اس نسبت سے بلکہ ان کو آپ نے اپنے کئی اشعار کے اندر اپنا پیر قرار دیا. پیر میرا او دمڑی والا، پیرا شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کردہ دعا جہانہ اندر. یہ شعر عجیب اتفاق ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر اپنی 3 کتابوں کے اندر لکھا ہے. یعنی عام طور پر جب شاعر کوئی شعر نقل کرتا ہے یا لکھتا ہے تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، یا اس کی ریپیٹیشن جو ہے وہ نہیں کرتا ہے.
تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر لکھا تو اس شعر کو اپنی یعنی سیف الملوک کے اندر بھی لکھا، اور قصہ سخی خواص خان جو کتاب لکھی اس کے اندر بھی لکھا، اور مرزا صاحبہ ایک آپ نے لکھی اس کے اندر بھی یہ شعر لکھا. سو تینوں کتابوں کے اندر یہ شعر انہوں نے نقل کیا. پیرا شاہ غازی یعنی ان کو اپنا پیر قرار دیا، اور پھر ان کی جو ایک عظمت کا انہوں نے اس کے اندر اظہار کیا اور اس کا ایک خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت سے پھر چونکہ جب کوئی کلام اور خاص طور پر جو شاعری ہے، شاعری ہمیشہ سے محفوظ کلام رہی ہے. یعنی ایون کہ آپ زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں یا پرانے وقتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کی بھی جو شاعری تھی اسے صدری طور پر، تحریری طور پر مختلف طریقوں سے اسے محفوظ کیا گیا اور محفوظ رہا. اور اسی طریقے سے شاعری جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہی ہے، اور شاعری کے اندر جن جن لوگوں کا تذکرہ ہوا وہ بھی محفوظ ہو گئے. سو اسی طریقے سے کیونکہ پنجابی زبان کے اندر جہاں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اب ان کتابوں کے اندر سیف الملوک چونکہ مشہور ہے، اور جہاں بھی دنیا کے اندر لوگ پنجابی بولنے والے، اردو زبان بولنے والے، یا ان کا تعلق پاکستان و کشمیر سے، تو وہ جب سیف الملوک کا نام لیتے ہیں تو فوراً ان کے ذہنوں میں وہ سارا کلام گھوم جاتا ہے اور وہ ساری یادیں ان کے لیے تازہ ہو جاتی ہیں. تو اب اس کے اندر چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ایک تصوف کے رنگ میں لکھا. تصوف کے چونکہ مختلف طریقے ہیں کہ وہ پیغام محبت آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک آپ اس پیغام محبت کو پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے تھے. تو یہ شاعری بھی اس میں ایک ذریعہ سمجھی جاتی تھی، اور اس شاعری کے اندر اور شعروں کی زبان میں کیونکہ ان کے اثرات جو ہیں وہ فوراً دلوں تک پہنچتے ہیں. یعنی ایک آدمی جب عام گفتگو کرتا ہے تو اس کا اور اثر ہوتا ہے، لیکن اسی بات کو جب وہ شعری زبان میں بولتا ہے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے. سو اس وجہ سے بہت سارا یعنی سابقہ اگر آپ دیکھیں نا تصوف کی بہت ساری کتابیں جو نثر میں لکھی گئیں، لیکن ان کے بعد جب نظم کو اپنایا گیا اور نظم کے اندر جب شاعری ہونے لگی، تصوف کا اس پیغام کو آگے پہنچایا جانے لگا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ بڑھنے لگے. سو اس وجہ سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس شاعری کو ایک ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے وہی پیغام جو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اسے آگے لوگوں تک پہنچایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر یہ جو خطہ ہے جہاں پہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہوئے، بزرگ جو ہیں وہ جس جگہ پر بھی اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں اور جس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، وہ جگہ ایک رحمتوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس جگہ پر ایک خاص قسم کی برکات کا نزول ہونے لگتا ہے، اور اس برکات کا حصہ پھر آس پاس کے علاقوں کو ملتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کھڑی شریف جہاں پر آپ رہے اور آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور وہ جو برکات ہیں وہ اس وقت تک تقسیم ہو رہی ہیں، اور وہ یعنی اس وقت بھی ایک مرکز ہے، اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لنگر شریف جاری ہے. لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور وہاں آ کے وہ ظاہری طور پر بھی وہ کھانا کھاتے ہیں. ایک لنگر کا سلسلہ جاری ہے، غریب لوگ وہاں پہ آتے ہیں، مسکین لوگ وہاں پہ آتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ جاری ہے. اور پھر خاص طور پر جب یہ عرس کی محافل ہوتی ہیں، اور ان عرس کی محافل میں مختلف طریقوں سے وہ جو پیغام محبت ہے اس کو آگے پہنچایا جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ جو عرس کی محفل ہے، اور یہ عرس کی محفل یہ 14 شعبان کو اور اس شب برات کے اس خصوصی وقت میں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اس موقع پر یہ آپ کے عرس کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ وہ عبادات بھی کی جاتی ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک تعلیم و تعلم کا وہ ایک انتظام ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے لوگ وہاں پہ جا کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، چاہے ان کے یہ عرس کی محافل ہوں، یا یہ جو بزرگان دین ہیں ان کے ہاں کوئی ذکر و فکر کی محافل ہوں، تو اس سے وہ ایک تو تبلیغ دین کا یہ ذریعہ ہے کہ وہ جو تبلیغ دین ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے.
اور پھر وہ جو پیغام محبت ہے وہ آگے پہنچتا ہے. اور پھر بزرگوں نے ہمیشہ محبت کے پیغام کو اور امن کے پیغام کو عام کیا ہے. اگر ہم بزرگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے انہوں نے امن کے پیغام کو عام کیا ہے، محبت کے پیغام کو عام کیا ہے. اور یہی وہ پیغام محبت اور پیغام امن ہے جو اس وقت بھی جب بھی بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، جب بھی بزرگوں کے ہاں محافل ذکر کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے اندر اسی پیغام کو آگے پہنچایا جاتا ہے اور اسی پیغام کو آگے دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کے پیغامات ہیں اور یہ جو ان کی تعلیمات ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسی چلہ کشیاں کی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے اور انہوں نے سخت قسم کی ریاضت اور سخت قسم کے مجاہدے کیے ہوتے ہیں. سو اس وجہ سے ان کی زندگی کے یہ تجربات ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے تجربات وہ عوام تک پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگی کے وہ تجربات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات، یعنی جتنے بھی بزرگان دین جو گزر چکے ہیں، اگر آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ تعلیمات کا ایک ایک جملہ، ان تعلیمات کا ایک ایک حصہ اور ان تعلیمات کا ایک ایک لفظ وہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے اور یقیناً ان کے ایک اچھے اثرات وہ معاشرے کے اندر مرتب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، بزرگان دین کی ہر بات جو ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور اولیاء اللہ کی جو شان و عظمت ہے اس کو بیان فرما رہے تھے حضرت قاضی ساجد حسین ظفر صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم عرفان میں اور برکت فرمائے. اور آج کی ہماری بزم میں حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد اسلم خان نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر ان کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا محبتوں بھرا خیراج ارشاد فرمائیں. مفتی محمد اسلم خان نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے آج کے اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر تکبیر ٹی وی کی جملہ انتظامیہ اور بالخصوص پیکر اخلاص علامہ مولانا حافظ عاطف جبار حیدری صاحب جو اس پروگرام کو خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور ابھی احباب نے مفکر اسلام، عظیم ممتاز مذہبی دینی اسکالر علامہ پروفیسر قاضی ساجد ظفر صاحب سے انتہائی خوبصورت گفتگو سماعت کی، جو اولیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں جو دین کا پیغام ہے، جو دین کی تعلیمات ہیں، انتہائی خوبصورت پیرائے میں آپ تذکرہ فرما رہے تھے. اللہ حضرت کے علم و فضل میں، نطق و لسان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت ملت اسلامیہ کو اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں یہ قرآن و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہی ہے، اور اہل تقوی قرآن و سنت کا جو مدعا و مقصد ہے، جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں جہاں عبادات کا تذکرہ ہے، معاملات کا بیان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وہاں عبادت کا مدعا و مقصود جو پروردگار نے بیان فرمایا ہے وہ یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. تو بزرگان دین کا جو
طرز زندگی اور معمولات زندگی ہیں ان کی تعلیمات کی ابتدا اور پہلا قدم تقوی پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے آگے اللہ رب العزت کی قرب و رضا کی منازل ہوتی ہیں۔ وہ اہل تقوی ایسے کہ ان کا پہلا قدم تقوی ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اس کی محبت اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہت سارے اولیاء کرام، بہت سارے بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ادوار میں بے پناہ دین کی خدمات سر انجام دیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ وہ زبانی ابلاغ اور وعظ و نصیحت سے کام لیا، بلکہ عملی زندگی میں لوگوں کے سامنے ایک ایسے نقوش چھوڑے، ایک ایسا طرز زندگی پیش کیا کہ جس سے لوگ متاثر ہو کر قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف راغب ہوئے۔ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، بے راہ روی کا شکار لوگ راہ ہدایت اور راہ راست پہ آئے، اور آج بھی یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی شعبہ جات میں وہ ایک تنزلی کی صورت ہے، اس طرح اگرچہ وہاں بہت ساری اصلاحات کی، اور ہمیشہ ہر دور میں اس بات کی ضرورت باقی رہتی ہے، تو انہی نفوس قدسیہ میں حضرت بابا پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے بر صغیر میں بالخصوص پاکستان کے اور خطہ آزاد کشمیر کے اس علاقہ میں دینی روحانی خدمات کو سر انجام دیا، اور آج بھی آپ کی وہ قبر مبارک، یہ بات میں ماننے والوں کی کر رہا ہوں حضرت، نہ ماننے والے تو رب کو بھی نہیں مانتے نا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رب کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن جہاں تک ماننے والوں کی بات ہے، وہ آج بھی آپ کی تربت انور سے وہاں جا کر لوگ دعائیں کرتے ہیں، تو دعا تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کچھ مقامات، کچھ اوقات، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بزرگان دین کے، اور یہ بھی کوئی صوفیاء کی یا بعض علماء کی یا خوش عقیدہ لوگوں کی ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جناب حضرت زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ نے جب بے موسم پھلوں کو دیکھا، اور ان کی نشو و نما کو بھی، ان کی صحت کو بھی، اور ان کے پروان چڑھنے کو جب ایک غیر معمولی انداز سے دیکھا، اور وہاں کسی کی آمد و رفت بھی نہیں ہے سوائے جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے، تو حیرت زدہ ہوئے، اور جب ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پھل، یہ تر و تازہ، یہ ثمرات، یہ بے موسمیں جو بازار میں تو میسر نہیں ہے، تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب میں عرض کیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہاں پہ کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ تو حالانکہ حضرت جناب زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے کنجی بردار ہیں، اور جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں وہ جگہ عین مسجد تو نہیں تھی، وہ مسجد سے متصل ایک یقیناً حجرہ اور آپ کی ایک قیام گاہ ہے، تو وہیں پہ آپ نے یہ دعا کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، جو ہمارے لیے اسی انداز سے مشعل راہ، اور یہ ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ہم اصحاب کہف کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جب قال الذین غلبوا علی، وہ لوگ جب وہاں پہنچے
جو لوگ اہل ایمان تھے اور جہاں وہ اصحاب صفہ لیٹے اور سوئے ہوئے ہیں، قال الذین غلبوا، وہ جو ان میں ایک غالب اور بڑا طبقہ تھا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس جگہ کو یادگار بنائیں گے۔ تو گویا کہ جہاں اللہ رب العزت کے مقبول بندے ٹھہرتے ہیں، آرام فرما ہے، وہ مقامات اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب اور مقامات ہوتے ہیں۔ تو آج بھی حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور آپ کی تعلیمات سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کی باقاعدہ تعلیمات کا آگے جو سلسلہ جہاں تک ہے، وہ حضرت رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا، اور جس انداز سے وہ آپ کو باوجود اس کے کہ ان کے ہاں زمانے کے اعتبار سے ایک خاصا فاصلہ ہے، لیکن روحانی فیض، اور یہ روحانی فیض کا سلسلہ نہ صرف یہاں بہت سارے دیگر بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سے صدیوں پہلے جانے والے حضرات سے روحانی فیض جو ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے۔ تو حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم میں، تقوی میں، تعلیمات میں ایک بے مثال ہستی اور شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ رب العزت ملت اسلامیہ کو قرآن و سنت اور بزرگان دین نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد اسلم خان نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عظمت، تقوی و طہارت کی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور اب ناظرین کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہم ڈائریکٹلی طور پہ رومی کشمیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو اہل اسلام کی آواز ہے، حق کی آواز ہے۔ خوبصورت بولتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، آپ لکھاری ہیں، اور کھڑی شریف سے ہی آپ اپنی خطابت بھی فرما رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ناصر سلطان صاحب ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ حضور بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش فرمائیں۔ علامہ ناصر سلطان صاحب۔ بہت شکریہ حضرت قبلہ علامہ مولانا عاطف جبار صاحب اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پینل میں جتنے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا محمد اسلم خان صاحب نقشبندی مفتی اعظم پاکستان، اور ہمارے جو محقق یہاں تشریف فرمائے، میں نام سے آگاہ نہیں ہوں، آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں کھڑی شریف میں الحمدللہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی آمد ہے، اور تقریبات کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے، اور یہ کوئی 290 سال ہو چکے ہیں اس سلسلے کو، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ اور حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں ابتدا میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ جو حضرت پیر شاہ غازی کا تعارف کرایا ہے، اس سے مضبوط تعارف ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کردا دوواں جہاناں اندر، بادشاہاں دا پیر کہاوے پیراں شاہ کر جاتا، پیرا شاہ کلندر غازی نت سوا لکھ داتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سیک لگے جد سیوک تائیں، ترت سنے فریاداں، پہنچے کر تاکید محمد پان مرید مراداں، روڑے جہاز لگاوے بننے، ہر مشکل حل کردہ، لڑ لگے دا شرم تو سانو پاک شہیدہ مردہ۔ تو یہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شانیں ہیں، جو ایک وقت کا عارف اور اپنے وقت کے کامل ولی نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے سے خالی ہو۔
حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مشہور لقب جو ہے وہ دمڑی والی سرکار ہے. آپ کو جو ہے وہ یہ پنجاب میں جو گجرات کا علاقہ ہے چک بیرام پیروشاہ، آپ اس علاقے سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک شیر خوار بچے کو لے کر آئے جن کو آج دنیا میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور ان کو آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان کی تربیت فرمائی، اور یہاں تک آتا ہے کہ بچپن میں حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا کرتے تھے اور پھر واپس صحیح سلامت باہر لے آتے. اور یہ بات حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شورا آفاق کتاب تذکرہ مقیمی میں درج فرمائی ہے. اچھا جی. اور جب باہر لے کر آتے تو آپ فرماتے کہ میرے اندر عشق الہی کی ایسی آتش جل رہی ہے کہ کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. میں دین محمد کو اس آگ میں پکا کر اس آگ کے لیے پکا کر رہا ہوں. اللہ. اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑی شریف کی دھرتی پر حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی عطا فرمائی. یہ حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت عارف کھڑی میاں صاحب کے یہ پردادا تھے. تو یہ حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ لے کر آپ کھڑی شریف کی دھرتی پر تشریف لائے. اور ابتدائی عمر میں آپ جو ہے وہ پیشہ تجارت سے وابستہ تھے اور بڑا آپ کے پاس کثیر مال و دولت تھا. لیکن مالک کی رضا کا جب غلبہ، مالک کی محبت کا جب غلبہ آیا تو پھر اس دنیا کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ پھر آپ نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں اور خدا تعالیٰ کی جو محبت میں گزار دی. چلوں اور وظیفوں میں آپ نے ساری زندگی گزاری ہے. حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی میں جو سب سے کم وقت کا چلہ نظر آتا ہے ہمیں وہ بھی 7 سال کا ہے. یہ بیلا مناور کے علاقہ میں آپ 7 سال آپ جو ہے وہ اس علاقے میں محض اللہ کے بھروسے پر آپ وہاں تشریف فرما رہے اور یاد الہی میں مشغول رہے. میاں صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جب کسی جنگل میں ڈیرا لگاتے تھے لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہوتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اس جنگل میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہوتی تھی ان کو پیرا شاہ غازی کے بارے میں علم ہو جاتا تھا اور وہ حضور کی طرف مائل ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت تھی. اتنی زیادہ قرآن مجید کی محبت تھی اور کثرت تلاوت آپ کا ایسا معمول تھا کہ میاں صاحب نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران بھی، چونکہ آپ ابتدا میں تاجر تھے تو تجارت کے لیے دور دراز کے سفر کرتے تھے، تو سفر کے دوران بھی آپ اپنے سینے کے ساتھ ہر وقت قرآن کا ایک نسخہ جو ہے وہ لگا کے رکھتے تھے اور جہاں موقع ملتا وہاں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، تو آپ کو آ کر کسی نے ایک خبر، بڑی غم والی خبر سنائی، تو آپ نے ایک جو ہے وہ آہ بھری اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے وہ اسی عالم میں آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اور حضرت میاں صاحب نے لکھا ہے کہ 12 سال تک آپ کی کسی کو خبر نہ ہوئی. 12 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اسی جگہ سے آپ تلاوت کرام مجید کرتے کرتے واپس اس عالم میں تشریف لائے کہ نہ مصحف شریف پر پانی کا کوئی اثر ہے اور نہ آپ کے لباس پر پانی کا کوئی اثر ہے. اور میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ 12 سال کا عرصہ آپ نے حضرت خضر کی بارگاہ میں گزارا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ طریقت لکھا ہے اس میں آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر کا ذکر کیا ہے. میاں صاحب نے آپ نے فرمایا بہت فائسن اس کاموں صحبت کامل دے انعاموں میں تر خضر علیہ السلام سلسلہ اور بیانی دا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاص تعلق تھا اور 12 سال حضرت خضر نے جو ہے حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت فرمائی ہے. حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے وقت کے اتنے بلند پایا ولی تھے کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو 12,000 اولیاء پر آپ کو کمان عطا فرمائی اور فرمایا تھا میں آپ کو 12,000 ولیوں کا افسر مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ کو جو دمڑی والی سرکار کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ روحانی طور پر حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف کی کچہری میں حاضر تھے اور اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے اتنی محبت آپ نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ روپیہ میری نیاز مانی جاتی ہے، اس میں سے
1,00,000 ٹکا میں آپ کے لیے منظور کرتا ہوں۔ تو حضرت پیرا شاہ غازی نے عرض کیا کہ حضور یہ بہت زیادہ ہے، اس سے میرے خلفاء عیاش ہو جائیں گے، تو مجھے یہ اس چیز کا ڈر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے کہ 1,25,00,000 روپے میں سے 1,25,00,000 دمڑی میں آپ کے لیے منظور کرتا ہوں، اور یہ زیادہ بھی نہیں ہے اور بقدر ضرورت ہے۔ تو یہ جب دمڑی کا تحفہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے آپ کو عنایت ہوا، تو اس کے بعد دنیا نے آپ کو دمڑی والی سرکار کے نام سے جانا، اور آج تک پھر دمڑی والی سرکار کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ کیا خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے فیوز و برکات۔ آپ نے بہت ساری باتیں حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ علامہ ناصر سلطان صاحب، آپ یہ بیان فرمائیں کہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت کیا تھا؟ حضرت آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ قادری سلسلہ ہے، اور یہ بہت خوب آپ نے سوال کیے ہے۔ میں سامعین و عاظرین کی آگاہی کے لیے کہ اس خطے میں حضرت شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک جو سلسلے جاتے ہیں، اس میں سب سے قریب ترین سلسلہ جو ہے وہ کھڑی شریف کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ طریقت صرف 3 واسطوں سے حضور غوث پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی بیعت جو ہے وہ حضرت شاہ امیر بالا پیر حجروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پرست پر ہے، اور وہ اپنے پیر و مرشد اور اپنے والد گرامی حضرت شاہ مقیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے اجرا شاہ مقیم مشہور ہے، ان کے دست پر بیعت تھے، اور وہ حضرت سخی شاہ جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر حضور سیدی غوث اعظم کے پوتے، ان کے حق پر بیعت تھے، اور وہ حضرت غوث پاک کے حق پر بیعت تھے۔ تو کھڑی شریف میں جو سلسلہ ہے قادری سلسلہ ہے طریقت کا، یہ صرف 3 واسطوں سے حضور غوث پاک تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ قادری ہے، اور حجرہ شاہ مقیم سے ہوتے ہوئے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ تک جاتا ہے، اور چونکہ حجرہ شاہ مقیم کی خانقاہ کے جو بانی ہیں وہ حضرت بہاول شیر قلندر ہیں، تو اس نسبت سے آپ کے سلسلے کو قادری قلندری سلسلہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ صاحب کیا اور میں اس میں ایک چیز کا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیونکہ مجذوبانہ کیفیات میں زیادہ زندگی گزاری ہے، تو شاید وہ انہوں نے کوئی مجرد زندگی گزاری تھی۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باقاعدہ طور پر تذکرہ مقیمے میں لکھا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، ان میں سے ایک زوجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک صاحبزادہ صاحب کا نام حضرت میاں ساون جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جن کو حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرانا میرپور جو آج کر منگلہ ڈیم میں آ گیا، اس وقت سراجہ محلہ ہوتا تھا، فرمایا مسجد سراجہ کی جا کر خدمت کریں۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں مسجد سراجہ میں چلے گئے، اور ساری زندگی آپ نے حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر اس مسجد کی خدمت کی، اور پھر اسی سراجہ محلے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی والدہ کی قبر اور حضرت میاں ساون جی کی قبر، یہ دونوں قبریں آج بھی سراجہ محلے میں موجود ہیں، اور یہ جب سردیوں میں ڈیم کا پانی نیچے اترتا ہے تو وہاں پر باقاعدہ عرس بھی ہوتا ہے اور دعائیہ تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ صاحب حضرت میاں ساون جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی منگلہ ڈیم میں موجود ہے، اور آپ کی ایک زوجہ کا مزار بھی منگلہ ڈیم میں موجود ہے۔ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے حوالے سے 1155 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا ہے، اور یہ دینا کے قریب بوڑھا جنگل کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو آپ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کو ٹھاکرا چک یعنی کھڑی شریف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وصیت نامہ جو ہے یہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں میاں صاحب نے لکھا کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت میاں دین محمد سے فرمایا کہ تیری رضا میں میری رضا ہے، اور تم اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ میرے سجادہ نشین ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹھاکرا چک یعنی کھڑی شریف میں جاؤں تو آپ مجھے کھڑی شریف لے جائیں۔ تو آپ کو پھر حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کو پالکی میں بٹھا کر یہاں کھڑی شریف میں آپ کو لے کر آئے، اور کچھ عرصہ یعنی چند دن یا چند ساتیں آپ نے یہاں کھڑی شریف میں گزاری،
اور اپنی دستار سجادگی اور جو باقی طریقت کے معاملات ہوتے ہیں وہ حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر کے آپ نے فرمایا کہ میری دمڑی اور میری مسلح کا وارث دین محمد ہے، اور آپ کو اپنی سجادگی عطا فرما کر 1155 ہجری میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا ہے۔ حضرت علامہ ناصر سلطان صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت پیر شاہ غازی، آپ کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پہ بھی آپ ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء ہیں، اگر ان کی بھی تعداد اور ان کے نام اگر آپ مناسب سمجھے مختصر وقت میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت آپ کو جو غازی کہا جاتا ہے وہ تو ویسے تو مشہور یہ ہے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ آپ کسی مغل بادشاہ کی فوج میں بھرتی تھے اور جنگیں لڑیں، اور اس لیے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چونکہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے 12,000 ولیوں پر افسر مقرر کیا گیا تھا، اور آپ 12,000 ولیوں کی فوج کے افیسر تھے، اور جہاد اکبر کے میدان میں نفس و شیطان کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس میدان کے آپ غازی تھے، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، آپ نے جو خلفاء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کثیر تعداد میں خلفاء گزرے ہیں، جن میں سے کم از کم 9 کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ مقیمی کتاب حضرت عارف کھڑی کی جو کتاب ہے فارسی کی تصنیف، اس میں آپ نے فرمایا ہے۔ اس میں آپ کے جو سب سے یعنی اجل جو آپ کہتے ہیں سب سے خلیفہ اول آپ کہہ لیں یا بڑے خلفاء میں سے، وہ 2 ہیں۔ ایک حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، میاں صاحب کے پردادا، اور دوسرے حضرت میاں حاجی بگا شیر، یہ درکالی شریف گجر خان اور کلر کے درمیان، کلر سیدہ کے درمیان ان کا مزار ہے۔ حضرت میاں حاجی بگا شیر اور حضرت میاں دین محمد، یہ 2 آپ کے بڑے خلفاء ہیں۔ اور حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان میاں صاحب نے نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا فخر بگا شیر سے چلے گا، اور میری سجادگی کی رونق جو ہے وہ دین محمد سے ظاہر ہوگی۔ اور اس میں آپ کو ذوق کی بات بتاؤں کہ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا کرم کیا ہے کہ مجھ پر اللہ نے یہ دونوں دریا جمع کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دریا اس طرح جمع ہوئے کہ آپ حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی میاں دین محمد آپ کے پردادا ہیں، اور حضرت حاجی بگا شیر آپ کے پردادا مرشد ہیں۔ حاجی بگا شیر یہ حضرت پیرا شاہ غازی کے مرید ہیں، اور پھر ان کے مرید حضرت بابا بدھو شاہ ابدال ہیں جن کا ڈڈیال ڈیم میں دربار ہے، اور ان کے مرید آگے سائیں غلام محمد ہیں، اور حضرت سائیں غلام محمد کے ہاتھ پر جو ہے پیرا شاہ غازی سے حکم پا کر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمائی، تو میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ بگا شیری دریا اور دین محمدی دریا اس محمد بخش پر دونوں جمع ہو گئے، اور حضرت میاں صاحب کے بعد یہ دونوں دریا اب اکٹھے ایک ہی جگہ سے بہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ حضرت علامہ ناصر سلطان صاحب، آج کے پروگرام میں جو آپ نے حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ آج ہماری خواہش بھی تھی اور ریکویسٹ بھی تھی، جو وہاں کے سجادہ نشین ہے حضور پیر طریقت حضرت میاں محمد عمر بخش صاحب، کیا وہ ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم ان سے بات کر سکیں؟ جی بالکل حضور، میں اس پر آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیلی فون نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو صاحبزادہ صاحب کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اسی نمبر سے ابھی آپ کی جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب سے بات چیت بھی ہو جائے گی اور دعا بھی ہو جائے گی۔ جی بسم اللہ، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں صاحبزادہ صاحب کو۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید حضرت پیر میاں محمد عمر بخش صاحب، آپ تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے لائیو ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مصروف وقت میں کہ جب کہ کھڑی شریف پہ حضور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں، اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ میں گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ زیب سجادہ بھی ہیں اور آپ کا ایک تعلق جو والہانہ جو حضور پیر شاہ غازی سے ہے، آپ اپنے کچھ ارشادات اور اسی کے ساتھ ہی آپ آج کے اس پروگرام کو اختتام کی جانب بھی اور دعا بھی، اور اس شکریہ کے ساتھ کہ آج اس تکبیر ٹی وی اسٹوڈیو سے جو حضور جگر گوشائے پیر سلطان فیاض الحسن صاحب اور حضرت پیر نیاز الحسن صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ
کہ جب بھی کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈیو میں اس کا بہت ہی خوبصورت اس کا اہتمام فرماتے ہیں. ان کی بارگاہ میں بھی یہ محبتوں کا خراج اور دعا، اور آپ اس پہ کچھ اپنے ارشادات فرمائیں حضور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قبلہ میں آپ کا، آپ کے جو جتنا بھی ابھی سب پینل وہاں پر موجود ہے، اور بالخصوص تکبیر ٹیلی ویژن کا، ان کے تمام عہدیداران کا، اور بالخصوص قبلہ پیر صاحب کا، سب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی خوبصورت پروگرام کا آج آپ نے انعقاد کیا ہے. اور حضرت پیرا شاہ غازی قلندر المعروف دمڑی والی سرکار، چونکہ ابھی انہی ایام میں آپ کا کل سے انشاءاللہ یہاں کھڑی شریف میں عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے کافی تفصیل سے چونکہ بات چیت ہو چکی ہے. میں آپ کے پروگرام سن بھی رہا تھا اور معزوز بھی ہو رہا تھا. حضرات علماء کرام وہاں مفتی محمد اسلم خان نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے حضرت صاحب وہاں تشریف فرما. جی ان کا بھی، آپ کا بھی، سب کا شکر گزار ہوں. بہت انتہائی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. تو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حوالہ کے سے جو علامہ صاحب ناصر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، آپ کا مکمل تعارف اور آپ کا مکمل ذکر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے. بنیادی طور پہ حضور عارف کھڑی 37 کتابوں اور کتابچوں کے آپ مصنف ہیں، اور میں نے حال ہی میں آفتاب کھڑی کے نام سے کتاب لکھی ہے جو حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات پر ہے، اور اس میں ایک جو باب ہے وہ دمڑی والی سرکار کے حوالے سے بھی لکھا ہے. تو ظاہر ہے چونکہ آپ کا بھی پروگرام بھی ہے اور میرے خیال سے اختتام کی طرف بھی ہے، اور میرے خیال سے وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے. حضور 5 منٹ ہیں، اس میں آپ نے اپنا بیان بھی ارشاد فرمانا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. 5 منٹ ہیں. جی میرے خیال سے دعا کی طرف ہی چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی کسی وقت ایک مکمل پروگرام ہو جائے دمڑی والی سرکار کے حوالے سے، میاں صاحب کے حوالے سے. تو میں نے آپ پیر شاہ غازی کی بارگاہ میں اگر اپنا خراج پیش کریں گے تو حضور میاں صاحب کی روح بھی خوش ہوگی. وہ بھی کہتے ہیں پیر میرا او دمڑی والا. تو اگر آپ ارشاد فرمائیں گے 2 منٹ. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دمڑی والی سرکار کی بارگاہ میں جو خراج پیش کیا، آپ آغاز کلام کا جب ہوتا ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اگو مدہ مبارک آئی، ہادی مرشد دی جس دولے چارے کوٹ نوائی، مسلم ہندو کوئی نہ نابر سیوے سب لکائی، داتا سخی محمد بخشا دن دن دیگ سوائی، روڑے جہاز لگاوے بننے ہر مشکل حل کردہ، لڑ لگے دا شرم تسانو پاک شہیدہ مردہ، پیر میرے دی دھم چفیرے آمن ولی سلامی، چمن خاک کرندے خدمت دعویٰ رکھ غلامی. تو یہ میں یہاں یہ بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جتنے بھی اشعار میاں صاحب نے لکھے ہیں دمڑی والی سرکار علیہ رحمہ کے حوالے سے سیف ملوک کے اندر، یہ ایک ایک شعر کے پیچھے ایک ایک کرامت بھی حضور میاں صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو ابھی ہمارا یہ 290 سال آپ علیہ رحمہ کو 1155 میں حضور دمڑی والی سرکار کا وصال مبارک ہے. تو کل سے انشاءاللہ العزیز یہاں دربار علیہ کھڑی شریف پر عرس مبارک کی تقریبات کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کی تمام ٹیم کے لیے، علماء کرام کے لیے، اور تکبیر چینل کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے، پیر صاحب کے لیے، سردار صاحب کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں. اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اولیاء کرام کے فیضان سے مستفیض فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا الہ العالمین، آج انتہائی خوبصورت پروگرام کا انعقاد ہوا، اور جس میں تیرے نیک بندو کا، تیرے مقرب بندو کا، تیرے انعام یافتہ بندو کا حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ کا ذکر ہوا. یا الہ العالمین، اس ذکر کے صدقہ سے ہم سب کے حال پہ اپنا رحم فرما، ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرما، ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، سب کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما، حضور کی اہل بیت اور حضور کے اصحاب کی محبت نصیب فرما، اور حضور کی محبت و غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. جو دعائیں حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے تیری بارگاہ میں مانگی ہیں، جو سجدے تیری بارگاہ میں کیے، جو دعائیں تیری بارگاہ میں مانگی، ان دعاؤں کا صدقہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو اب آپ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے
انہیں نیک صالحہ نرینہ آمین، اولاد عطا آمین، فرما، اور اللہم جو اولاد آمین، والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، آمین، سدا بہار دہیں اس باغے کدی آمین، خزانہ آوے، آمین، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے، آمین، تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی، آمین، ہووے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی، آمین۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ حضرت پیر صاحب، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ حضرت علامہ ناصر سلطان صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور مفتی محمد اسلم خان صاحب اور حضرت علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب کے بھی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور خاص کر کے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کے حکم سے آج کا یہ پروگرام ہوا، اور خاص کر کے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سائیں نیاز الحسن سلطان قادری سروری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور جس عالم کو لے کے یہ بزرگ جو ہے وہ دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اللہ کریم ان کو اور بھی ترقی دے، ہمارے تکبیر ٹی وی کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور تکبیر ٹی وی کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اس کے معاون ہیں، اور اس کے جتنے بھی پروگرام ہیں کام ہیں، اللہ سب کو برکت دے۔ آخر میں آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام اسٹوڈیو کی جو ٹیم ہے، کیمرہ مین ہیں، جتنے احباب بھی اس کو چلا رہے ہیں، ہمارے جو مہمان آئے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے میزبان عاطف جبار حیدری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔